خیبر تیرا انگور اڈا اور چترال سیکٹر، پاکستان کے تباکن فضائی حملوں میں نہ کوئی چیک پوسٹ بچی اور نہ ہی کوئی ٹینک بچا۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں کہ افغانستان کو اب تک کیا کیا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ عامر بھائی، بلا اشتعال فائرنگ کی اور پھر پاکستان نے وہ جواب دیا جسے صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ دیکھیے، کل رات انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، اور اس سے پہلے ذبیح اللہ نے جو ہے ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کہی کہ جی ہم پاکستان کے خلاف عسکری کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سے ہی پاکستانی فوج جو ہے وہ چوکس تھی اور سرحدوں کے اوپر وہ نگرانی میں تھی کہ کہاں سے یہ شرارت کریں گے، لیکن انہوں نے مختلف چیک پوسٹ سے رات کو 10:30 بجے کے قریب 10:35 کے قریب جو ہے انہوں نے فائرنگ کا آغاز کیا، اور پاکستان میں کے 2 جوان، جو میری اطلاعات ہیں 2 جوان شہید ہوئے، 3 کے قریب زخمی ہیں۔ ہاں جی، اس کے بعد پھر پاکستان نے اپنا غزب الحق جو ہے آپریشن شروع کیا، اور اس کا مطلب ہی سچ اور انصاف کے لیے کسی پر قہر ڈالنا ہے۔ جس طرح سے آج ہماری طرف سے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 33 اور 34 ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کے لوگوں کے خلاف، ان کو بھی جو ہے سولی پہ چڑھا دو یا ان کے پاؤں الٹے طرف سے کاٹ دے۔ آج ہم نے اس عسکری دہشت گرد کے ہاتھ اور پاؤں الٹی طرف سے کاٹ دیے ہیں۔ بالکل، ابھی پورے نہیں کاٹے ہیں، ابھی تو کام ابھی جاری پورے نہیں ہے، کاٹے ابھی ہیں۔ ہم ماریں گے، مزید ماریں گے۔ دیکھیں اس کو اس لیے میں کہتا ہوں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے سرپرست ہیں، اس کو بچاتے ہیں، اور پاکستان نے آج یہ ثابت کیا۔ آپ نے جن چوکیوں کا نام لیا اس میں نام آپ شامل کرتے جائیں، پکتیکا ہے، پکتیا ہے، پھر تورخم بارڈر ہے، اس میں جتنی ساتھ ساتھ بارڈر کے ساتھ ساتھ آپ کی جتنی چوکیاں ہیں اس پر اس وقت پاکستانی پرچم لہرا رہا ہے۔ افغان سرزمین کے اندر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے۔ ویڈیو بھی آ گئی ہے، ہاں جی، بالکل، اور اس کی تصویریں بھی جو ہے جاری کر دی گئی ہیں کہ افغانستان کی تمام چوکیوں سے طالبان یا مارے گئے یا دم دبا کر بھاگ گئے۔ اور آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ ان کو ملیہ میٹ کر دیا گیا، بالکل وہ چوکیاں جہاں پر ان کا گولہ بارود موجود تھا، ٹینکس موجود تھے، انہوں نے توپیں گاڑ رکھی تھیں، ان کو بھی ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے۔ سنا کہ 80 کے قریب ٹینک بالکل تباہ کر دیے گئے ہیں۔ 80 کے قریب ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس یہی اسی طرح کے کچھ رشین دور کے کچھ ٹینک ان کے پاس موجود ہیں۔ ٹینک رشین دور پہ بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس آرٹلری بھی موجود ہے، ہلکے ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں، اور اسی کی بنا پر یہ دہشت گردی کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد، میں نے کل بھی آپ کے ساتھ جب میں گفتگو کر رہا تھا تو میں یہی بات کو کر رہا تھا کہ یہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوج کو انگیج کیا جائے اور بارڈر کراس کرایا جائے دہشت گردوں کا۔ تو یہ کس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جو عسکری حملے کا ذکر کیا تھا ذبیح اللہ نے، وہ اس طرح کا تھا کہ پاکستان کے ساتھ وہ کھلی جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بڑا کھلا بیان ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اب کھلی جنگ ہوگی۔ بالکل ایسے یہ ہو نہیں سکتا آپ ہمارے بچوں کو ماریں، آپ معصوم لوگوں کی جانیں لیں، اور پھر آپ آرام سے کہیں کہ جی ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی۔ سب کو پتہ ہے، سب کو ان کے روٹس پتہ ہیں، ان کے ٹریننگ سینٹرز پتہ ہیں، اور دلچسپ بات ہے کہ ہم نے ان کے ٹریننگ سینٹرز بھی تباہ کیے ہیں۔ بالکل، جو دیکھیں افغانستان کے جو ترجمان ہیں شاید وہ بھی اس چیزوں کو اس طرح سے نہیں لیتے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان نے جو حملہ کیا اس میں اسکول پر حملہ کیا اور 16 بچے جو ہیں مارے گئے۔ مجھے بتائیں، رات کو 3 بجے جو حملہ ہوا اس میں رات میں 3 بجے اسکول کے بچے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسکول ہی تھا عامر بھائی، لیکن وہ دہشت گردوں کا اسکول تھا۔ اب دیکھیں، نہ ہم نے کسی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، آپ کے قندھار کے کور ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا، قندھار میں ہی آپ کے اسلحہ ڈیپو کو نشانہ بنایا، آپ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا، اور انہی جگہوں کو نشانہ بنایا جو عسکری طور پر پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ عامر بھائی، ہم سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بناتے، لیکن ان کے دہشت گرد سویلینز کو نشانہ بناتے ہیں۔ اچھا، وہ سامنے مقابلہ نہیں کر پاتے نا، فوج کا مقابلہ وہ کیسے کریں گے؟ وہ ایک ٹرینڈ خود کچھ حملے کرتے ہیں، کسی مسجد میں کر دیا، کسی مدرسے میں کر دیا، امام بارگاہ میں کر دیا، راہ چلتے لوگوں پہ کر دیا۔ کل ایک پنجاب کے اندر بکر کے قریب انہوں نے ایک پولیس پوسٹ پہ حملہ کر دیا۔ یہ اسی طرح کے چھپ کے وار کرنے والے، وہ جو کہتے ہیں کہ چھپا ہوا دشمن ہے یا سنیک ان گراس ہے، یہ وہ لوگ ہیں، اور اسی کو سبق سکھانے کے لیے غزب الحق جو ہے اس کو شروع کیا گیا ہے، اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ انشاءاللہ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس طرح کی دہشت گردی کرتے رہیں، بھارت کا پیسہ اور اسرائیل کی شاباشی آپ کو ملتی ہو، اور آپ اس کی بنا پر پاکستان کے ساتھ پنگا لیں۔ دیکھیں، میں پہلے بھی کہتا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ باپ سے نہیں لڑا کرتے،
یہ سبق سکھانے کی ضرورت ہے، اور کسی وقت بچے کو پھر ڈنڈے کے ساتھ سبق سکھانا ہوتا ہے. تو یہ ڈنڈے کا وقت آ گیا ہے، ان کو سبق سکھایا جائے کہ یہ انسان بنے، یہ دہشت گرد خارجی، یہ فتنہ الہندوستان کے پروردہ، یہ لوگ پاکستان کے خلاف اپنی سازشیں بند کریں. 1947 سے جب سے پاکستان بنا ہے، افغانستان سے ہمیں کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں نہیں کبھی نہیں آئی. انہوں نے تو پاکستان بننے کی مخالفت بھی کی تھی. پاکستان کے بننے کی مخالفت کی، پاکستان کے اقوام متحدہ میں جانے کی. دیکھیں اگست میں پاکستان بنتا ہے، ستمبر میں دنیا میں ایک واحد ملک افغانستان تھا جس نے پاکستان کے جو ہے رکن بننے پہ، اقوام متحدہ کے رکن بننے کی مخالفت کی ہے. کون ریکارڈ موجود ہاں جی ہے. بالکل ایسے ہی. 30 ستمبر کو جو ہونے والے اجلاس میں بھارت نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کو ویلکم کرتے ہیں. اقوام متحدہ میں بھارت بھی ممبر بنا، ہم نے بھی ممبر کے لیے درخواست دی. تو جس ملک نے مخالفت کی تھی وہ افغانستان تھا. 1965 میں بھارت ہم پر حملہ آور ہوا، تو دوسرا بارڈر جو کھلا تھا، بہت کم لوگوں کو تاریخ کا پتہ ہے، وہ افغان بارڈر تھا. بالکل ایسے ہی. انہوں نے دوسری طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان نے اس وقت بھی اس بارڈر پر ان کو بھاری نقصان پہنچایا. یہ بھاگنے میں مجبور ہوئے. عامر بھائی نہیں تو انہوں آستین نے- کے سانپ ہے، ڈستے جا رہے ہیں ڈستے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمیشہ یہ ہے پاکستان کے علاقوں پر دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. ذبیح اللہ نے بھی کل ایسی زبان بولی، اب اس کی تو بولتی بند کی ہے بالکل ایسے ہی کہ ہے. اگر آپ عسکری طور پر آنا چاہتے ہیں تو بھائی آ جائیں. دیکھیں آپ کو 40 لاکھ لوگوں کو اس ملک نے اپنا پیٹ کاٹ کر پلا ہے، آپ کے بچوں کو پڑھایا ہے، آپ کے لوگوں کو، آپ کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ یہاں بنی ہوئی ہے ایسے ہی پشاور ہے. میں. کرکٹ ٹیم یہاں بنی ہوئی ہے. ان کا راشد خان کپتان وہ یہیں پشاور یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے. سارے ایسے ہی ہے، اور آج بھی پڑھتے ہیں ان کے بچے. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ ہمیشہ ڈستے ہیں. اس ڈسنے کی سزا جو ہے یہ آپریشن غزل الحق ہے، اور یہ جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ گھٹنوں کے بل آ کر ٹی ٹی پی کے جو مطلوب لوگ ہیں وہ ہمیں نہیں دیتے، اور آئندہ توبہ نہیں کرتے کہ پاکستان کے خلاف یہ کوئی دہشت گردانہ اقدام نہیں کرتے. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ کہاں کہاں حملہ کیا گیا اور کیا کیا نقصان پہنچایا گیا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان کے تباہ کن فضائی حملوں میں نہ کوئی چیک پوسٹ بچی اور نہ ہی کوئی ٹینک بچا. عامر بھائی سنا کہ 80 کے قریب ٹینک بالکل تباہ کر دیے گئے. 80 کے قریب ان کے پاس ہے کیا؟ ہلکے ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں، اور اسی کی بنا پر یہ دہشت گردی کرتے رہتے ہیں. اب کھلی جنگ ہوگی. آپ ہمارے بچوں کو ماریں، آپ معصوم لوگوں کی جانیں لیں. ذبیح اللہ نے جو ہے ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کہی کہ جی ہم پاکستان کے خلاف عسکری کارروائی کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر پاکستان نے اپنا غزب الحق جو ہے آپریشن شروع کیا. آج ہم نے اس عسکری دہشت گرد کے ہاتھ اور پاؤں الٹی طرف سے کاٹ دیے ہیں. بالکل ابھی پورے نہیں کاٹے ہیں. ابھی تو کام ابھی جاری پورے نہیں ہے. کاٹے ہیں. ابھی ہم ماریں گے، مزید ماریں گے.